تم نے نیچے انڈرویئر نہیں پہنا ہوا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ہاتھ چھوڑے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ دیکھیں میں مما کو بتاؤں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ بتاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دور رہیں مجھ سے۔ کیا کرو گی؟ 18 سال کی تم ہو گئی ہو اور تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ جب ٹیوبویل پر باہر نہانے جاتے ہیں تو نیچے انڈرویئر یا برا پہن کے جاتے ہیں۔ یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتی ہو۔ کیا چچی نے تمہیں لے کر نہیں دیے؟ مجھے نہیں پہنی۔ کیوں نہیں تمہیں پہنی؟ اور اگر خود نہیں پہنو گی تو میں پہناؤں گا، اور کل سے یہ دونوں چیزیں تم پہن کر ہی اسکول جاؤ گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیسا نہیں کر سکتے؟ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں۔ رات کو میں یہ چیزیں لے کر آؤں گا اور تم خود پہنو گی کہ میں پہناؤں۔ آپ کتنے گندے ہیں، ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا۔ کس کی شادی؟ تمہاری اور میری شادی؟ آپ سے کس نے بول دیا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ میں مر جاؤں گی لیکن میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ تو تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، شادی تو میں تم سے ہی کر کے رہوں گا، چاہے تم جیو یا مرو۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور یہ بات آپ لکھ کر رکھ لو۔ تو تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم مر بھی جاؤ نا، پھر بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں بڑے پاپا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ بتاؤ کیا بولو گی؟ علی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں میں یہ بولوں گی، سب بھی یہ جانتے ہیں صرف تمہارے علاوہ۔ کیا یہ ماما پاپا بھی بات جانتے ہیں؟ ابھی جانتے ہیں آپ کی عمر 25 سال ہے اور میری 18 سال ہے، چھوٹی ہوں 7 سال میں آپ سے۔ گھر والوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میری آپ کے ساتھ شادی ہوگی؟ میں ابھی جا کر مما سے پوچھتی ہوں۔ مما کہاں ہے آپ؟ کیا ہوا ہے نور؟ اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ آپ کو یہ سب کچھ پتہ تھا؟ کیا پتہ تھا؟ مما ابھی معصوم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ تھا؟ بلکہ سارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میری اور علی بھائی کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ پاگل لڑکی، بھائی نہ بولو اسے، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ بڑی مما میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے یہ سوچیں گے۔ بیٹا ہوا کیا ہے وہ بتاؤ۔ مما آپ کو بھی کیا پتہ ہے؟ اچھا پہلے بات تو بتاؤ، رونا بند کرو۔ مما علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری اور ان کی شادی ہوگی۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور اسے لڑکی بھائی نہ کہنا ابھی، لیکن وہ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ بیٹا ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ کل ہی تمہاری شادی ہے؟ تم آرام سے 2-3 سال پڑھ لو، اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ مما یہ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں ابھی میٹرک میں ہوں اور 2-3 سال کیا، میں تو پوری زندگی بھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا کمی ہے اس میں؟ اتنا اچھا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہوا، اتنا اچھا بزنس ہے اس کا۔ مما کچھ بھی ہو جائے اور آپ اپنے مائنڈ میں سب لوگ بٹھا لیں۔ بتا دیا تم نے سب کو؟ ہاں بتا دیا۔ اور پوچھ بھی لیا تو؟ ہاں۔ کیا بولا ہے سب نے؟ جو میں نے بولا تھا وہی بولا ہے نا۔ اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ابھی چھوٹی ہو تم، چھوٹی رہو۔ اور یہ بات بڑوں نے ہی فیصلہ اس بات کا کیا تھا، اور اس لیے تم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ علی بھائی آپ تو رہنے ہی دیں، آپ کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے گھر والوں سے پہلے ہی بول دیا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ آپ نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ مما دیکھ لیا آپ نے؟ آپ اس کے ساتھ میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی شادی ہوئی بھی نہیں، رشتہ بھی ہوا نہیں، لیکن سب کے سامنے انہوں نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے۔ ابھی آپ سوچ لیں کل کو یہ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ صحیح کیا علی جو تم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، ورنہ میں نے مار دینا تھا۔ مما مجھے لگتا ہے سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ کو روکنا چاہیے تھا، آپ کو میرے لیے بولنا چاہیے تھا۔
مجھے سب کے دماغوں میں بات چل رہی ہے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں۔ اس بات کو بھی آپ کو غلط کہنا چاہیے تھا، آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مار دینا تھا بجائے کہ اسے روکنے کے۔ آپ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی، مجھے آج پتہ چل گیا ہے۔ نور، ابھی تم بچی ہو، اس لیے جو بات تمہارے منہ میں تمہارے ذہن میں آتی ہے کر دیتی ہو، پہلے سوچا کرو۔ اور تم پاگل ہو؟ مجھے بتاؤ، کون لڑکی اپنے منہ سے یہ سب کے سامنے کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی؟ تمہیں بڑوں کی عزت کا ذرا خیال بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، صحیح ہوا آپ بھی آ گئے ہیں۔ آپ دونوں نے ہی زیادہ سر پر چڑھا کر رکھا ہے، ایک تو اس کے پاپا اور دوسرے بڑے پاپا۔ سن لیے کیا کہہ رہی ہے آپ کی پیاری بیٹی؟ ہوا کیا ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے نور؟ کسی نے کچھ بولا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ پاپا، علی بھائی نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ اچھا، پہلے بات تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اور علی، تم نے نور کو کیوں مارا؟ اپنی پیاری بیٹی سے ہی پوچھ لیں، اس نے کیا کہا تھا۔ ابھی شکر منائیں کہ میں نے صرف اسے ایک تھپڑ مارا ہے، ورنہ جان سے مار دینا تھا میں نے اسے۔ ایسا ہوا بھی کیا ہے بتائیں تو صحیح ہمیں کوئی۔ اچھا بھائی صاحب، آپ پہلے آرام سے بیٹھ جائیں۔ اچھا نور، ادھر آؤ میرے پاس، کیا ہوا ہے؟ بیٹھو میرے پاس۔ بڑے پاپا، میں نے صرف یہ بولا ہے کہ مجھے علی بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں تو پھر انہوں نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، پوری بات بتاؤ۔ مما، اور کیا بات ہے جو تم بتا رہی ہے؟ بھائی صاحب، کیا بولا ہے اس نے؟ میں علی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ آپ دونوں کے لاڈ پیار نے ہی اسے بگاڑ دیا ہے۔ ہم دونوں مائیں تو ہمیشہ اسے سمجھاتی رہتی ہیں کہ ذہن میں چلتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو۔ نور بیٹا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسی بات کرو گی۔ بڑے پاپا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور بیٹا شریف گھر کی بچیاں ایسی بات نہیں کرتی۔ پاپا دیکھ لیجیے گا، ایک دن آپ پچھتائیں گے جب ہم ذرا سی اس پر سختی کرنے لگتے ہیں نا۔ آپ دونوں ہمیشہ اس کی سائڈ لیتے ہیں، اس لیے زیادہ سر پر چڑھ گئی ہے۔ بیٹا میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو، ابھی اس کی ایج ہی کیا ہے؟ ہم سب تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ تو ابھی بچی ہے نا۔ کوئی بچی سچی نہیں ہے، 18 سال کی ہو گئی ہے، اور ابھی تو اس سال اس کا میٹرک بھی ہو جانا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو سوری بولو۔ نور، پاپا میں کیوں سوری کروں؟ انہوں نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے، آپ انہیں بولیں کہ وہ مجھے سوری کریں۔ بیٹا لیکن تم نے بھی تو غلط بات کی تھی نا۔ پاپا مجھے لگتا ہے آپ بھی مما جیسے سوچنے لگ پڑے ہیں۔ پہلے تو مما کم تھی کیا جو آپ دونوں بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نور، جو بھی ہو، غلط بات غلط ہوتی ہے۔ تم پہلے علی سے معافی مانگو۔ میں کیوں سوری بولوں؟ کہہ دیا نا سوری بولو، اور آئندہ اس طرح کی کوئی بات بھی تم نے نہیں کرنی ہے۔ میں سوری نہیں بولوں گی اور کبھی نہیں بولوں گی، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ دیکھ لیا آپ نے، ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کی بات بھی یہ نہیں مانتی تو ہماری کیا مانتی ہوگی؟ پورا دن ہم دونوں اسے سمجھاتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا بھی یہ لڑکی کو ہماری پرواہ نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ کرتی رہتی ہے، ذرا بھی ہم دونوں کی نہیں سنتی۔ اور آج اپنی آنکھوں سے آپ دونوں نے دیکھ لیا، جب بھی ہم آپ دونوں کو سمجھاتے تھے تو آپ کہتے تھے وہ بچی ہے، سمجھ جائے گی، اور ہم دونوں کیا اس کی دشمن ہیں؟ ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، ہماری ایک ایک تو بچی ہے، لیکن اس میں نور کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ دونوں کا ہی قصور ہے۔ آج ہماری بیٹی اس طرح بگڑی ہوئی نہ ہوتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ علی کی مما، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ جی بھابی پروین بالکل صحیح کہہ رہی ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کا بی پی تیز ہو جائے گا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں، اس کی مجھے تو بہت ہی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی اس گھر میں ہوئی ہے تو اس لیے ہمارا ڈبل رشتہ ہے۔ ایک تو پہلے آپ دونوں بھائی ہمارے کزن تھے، اور پھر ہم دونوں بہنوں کی شادی اس گھر میں ہو گئی، اس لیے نور بھی اکیلی ہے اور میرا بیٹا علی بھی اکیلا ہے، تو ہم نے کبھی انہیں کوئی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ علی کی تو ہم نے بہت ہی اچھے سے پرورش کی، اور ابھی وہ سمجھدار بچہ ہے، بہت اچھی طرح اس نے پڑھا، اور ابھی اپنا بزنس بھی سنبھال رہا ہے، اس کے ساتھ اپنی ڈاکٹری کا کورس بھی کر رہا ہے۔ لیکن نور، وہ علی سے 7 سال چھوٹی ہے، اور جب
میری چھوٹی بہن کا مس کیریج ہوا تو مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح رو رو کر رب سے اولاد مانگی تھی اس کے لیے، اور علی کے 7 سال بعد نور ہوئی تھی۔ تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نور کو ہی اپنی بہو بناؤں گی، اور نور تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس پورے گھر کی رونق ہے۔ اور ہم نے سوچ لیا تھا کہ کسی دوسرے گھر میں ہم نور کی شادی نہیں کریں گے، بلکہ نور ہمارے گھر میں ہی رہے گی، لیکن ایک چھت کے نیچے ہم سب رہیں گے۔ لیکن نور ہے نہ تو اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہے اور ہر وقت علی کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ ہم مانتے ہیں بھابی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہی تو کہتی ہوں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ دونوں بھائیوں کا ہی قصور ہے، آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے یہ بگڑ گئی ہے۔ اچھا علی کی ماں، تم پریشان نہ ہو، رات کو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا آپ بات کر لیں، ورنہ آج تو علی نے اسے تھپڑ مارا ہے، تو کل کو اگر کچھ ہو گیا تو میں اسے روک نہیں پاؤں گی، بلکہ ہم دونوں اسے روک نہیں پائیں گے، کیونکہ جتنا میں نور سے پیار کرتی ہوں، اتنا اسما بھی علی سے پیار کرتی ہے۔ اس نے علی کو اپنے بیٹے کی طرح بیٹے کی طرح پالا ہے، اور ہم دونوں بہنوں میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ تیری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے۔ ہم نے دونوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی تو بچے ہیں، ایک بیٹی اس کی ہے اور بیٹا میرا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں باجی۔ بھائی آج آپ نور سے بات کیجیے گا، اسے سمجھائیے گا کہ ابھی اسے تھوڑا سمجھدار ہونا پڑے گا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، دیکھو تم دونوں بچے کہاں گئے ہیں، انہیں بلاؤ کھانے پر۔ نسرین ادھر آؤ۔ جی باجی، آپ نے بلایا؟ ہاں جی ہم نے بلایا ہے۔ جاؤ کھانا بن گیا ہے کیا؟ جی بن گیا ہے۔ اچھا جاؤ دونوں بچوں کو ان کے کمروں سے لے کر آؤ۔ جی باجی میں ابھی جا کر کہہ کر آتی ہوں۔ علی بیٹا۔ جی ماسی کیا ہوا؟ جی بیٹا آپ کو نیچے آپ کی مما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ اچھا چلیں میں آتا ہوں۔ نور بیٹی۔ جی کیا ہوا؟ کیوں بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی آپ؟ بیٹا نیچے آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، جا کر انہیں بول دیں مجھے کھانا نہیں کھانا۔ ایک تھپڑ کھا چکی ہوں، ابھی دوسرا نہیں کھانا چاہتی۔ لیکن بیٹا وہ میں نے آپ سے جتنا بولا ہے ویسا ہی کریں، زیادہ مجھے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کس طرح بات کر رہی ہو ماسی سے؟ آپ جائیں ہم آتے ہیں۔ کیا تمہیں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی نہیں یاد؟ میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ مجھے کھانے پر نہیں آنا۔ کیا ابھی وہ بھی زبردستی کریں گے سب مجھ پر؟ تمہارا نور دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا علاج کرواؤ، ورنہ اگر میں نے تمہارا علاج کروایا نا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی اور بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ مجھے مما اور آپ سے کوئی بات کرنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انہیں اس گھر میں کام کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور کسی نے بھی کبھی
ان سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کی جیسے تم نے کی ہے۔ میں نے کون سا بدتمیزی کے ساتھ ان سے بات کی؟ میں نے تو بس یہی بولا تھا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ نہ لہجہ تھوڑا بہتر کرو ورنہ مجھے بہتر کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے، اور کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی سنا دیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن ابھی فی الحال چلو نیچے کھانے کے لیے مما پاپا ویٹ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں جانا کھانا اور نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ نیچے۔ پتہ نہیں مما پاپا نے کیوں دو دو کمرے بنائے ہیں، اگر اوپر بناتے تو مجھے ہم دونوں کو آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑتی۔ مجھے آفس بھی جانا ہے واپس، اس لیے بہتر ہے ابھی نیچے چلو اور ساتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب میں نے بولا ہے کہ مجھے نہیں کھانا تو کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ہاں چھوڑے، میرا کیا کر رہے ہیں؟ پاپا آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں بیٹا، آپ دونوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ نور بیٹا تم بھی آ گئی ہو، کیا ناراض ہو ہم سے؟ ابھی تک دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے، محبت کرتے ہیں تم سے۔ بڑے پاپا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میری کوئی سمجھتا ہی نہ۔ پریشان نہ ہو، آرام سے کھانا کھاؤ، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ آج پورا دن تم نے کیا کیا کیا؟ اچھا ابھی موڈ تو ٹھیک کر لو، کھاؤ، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، دیکھو ساری چیزیں تمہاری پسند کی بنی ہیں۔ نہیں یہ ساری چیزیں میری پسند کی نہیں بنی، یہ علی بھائی کی پسند کی ہیں۔ دیکھیں میری پسند کی صرف ایک چیز بنی ہے، بریانی، باقی سب کچھ ان کی پسند کا بنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ تو بنا تمہاری پسند کا، دیکھو ہمارے پاس ہماری پسند کا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ شکر ہے تم مسکرائی تو صحیح، مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو میری جان، اس لیے ہمیشہ مسکراتی رہا کرو۔ اچھا کیا ڈال کے دوں؟ میں اپنی بیٹی کو رہنے دے بڑے پاپا، میں خود ڈال لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آرام سے کھانا کھاؤ، پھر تم میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پاپا مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں سننی، اور نہ ہی مجھے ابھی اس بارے میں کوئی لیکچر سننا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کس طرح بات کری ہے یہ؟ مما آپ تو رہنے ہی دیں، ہمیشہ مجھے ہی غلط کہتی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کھانے کی ٹیبل پر بحث نہ کرو، آپ ہی ہمیشہ مما کی سائیڈ نہیں لیتے ہیں، میں تمہاری بھی سائیڈ لیتا ہوں۔ آرام سے کھانا کھاؤ، گھر میں دو لوگ تو تمہاری سائیڈ لیتے ہیں، ایک بڑے پاپا اور ایک تمہاری پاپا، ابھی باقی ہم سب تو تمہارے دشمن ہیں۔ مما آپ چپ ہی کر جائیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اچھا چپ کر جاؤ، چلو ابھی بیٹا تم آرام سے کھانا کھاؤ، آپ کی وجہ سے ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے تو میں جو اسے روکتی ٹوکتی رہتی ہوں۔ اچھا ابھی بس کرو نا، بس جب اس کی باتیں سنتی ہوں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت فکر ہوتی ہے مجھے اس کی۔ چلو فکر مت کریں، اس نے جانا بھی پوری عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی اس نے کہیں جانا ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، بہتر ہو جائے گی۔ میں آپ دونوں سے کہہ رہی ہوں مجھے ٹرپ پر جانا ہے، میری کلاس کی ساری لڑکیاں جا رہی ہے، میری جان جانا ضروری ہے کیا؟ جی بہت ضروری ہے، پچھلے سال بھی آپ نے مجھے جانے نہیں دیا تھا، کبھی بھی آج تک میں ٹرپ پر نہیں گئی اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ نے بولا تھا جب میں میٹرک میں ہو جاؤں گی تب آپ مجھے جانے دیں گے، اور ابھی آپ اپنی پرومس نہیں توڑ سکتے۔ اچھا ہم فیملی کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں مجھے فیملی کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی جانا ہے، جب میں 6 کلاس میں تھی تب بھی آپ نے بولا تھا، پھر 7 میں بھی منع کر دیا، 8 میں بھی منع کر دیا، ابھی میٹرک میں ہو گئی ہوں، ابھی آپ اپنا پرومس نہیں توڑ سکتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ آپ سوچیں گے نہیں، میں نے جانا ہے۔ کتنے دن کی ٹرپ ہے؟ 3 دن کی ہے، منڈے والے دن واپس آ جائیں گے، پھر منڈے والے دن واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ پاپا آپ کس سی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اسے منع کرنا چاہیے، تم بالکل بھی ٹرپ پر نہیں جاؤ گی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا، میں بڑے پاپا اور پاپا سے بات کر رہی ہوں، سو میں نے ان سے اجازت لے لی ہے، مجھے آپ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اور یہ کس ٹرپ پر بھی نہیں جائے گی، سمجھ لیا تم نے؟ اب تمہارا مجھے پتہ ہے کافی زیادہ سلیبس بھرا ہوا ہے، سو ان چھٹیوں میں اپنا سلیبس کور کرو، ویسے بھی تمہارے ٹیکسٹ وغیرہ اچھے نہیں ہو رہے۔ اچھا اور میں نے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ کے بزنس میں آپ کو لاس ہو رہا ہے یا فائدہ؟ میں نے کبھی آپ سے کوئی سوال کیا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے؟ دیکھ لیا آپ نے اس لڑکی کو کیسے اس سے پوچھ رہی ہے؟ مما آپ کو تو میں ہمیشہ ہی غلط لگتی ہوں، جب بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں تو آپ چپ رہتے ہیں، لیکن جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو میں آپ کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔
اور پاپا اور بڑے پاپا آپ نے پرومس کیا تھا، اور جب تک آپ نے اپنا کوئی پرومس توڑا نہیں، تو اگر آپ نے یہ پرومس توڑا نا تو دیکھیے گا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں اسکول بھی نہیں جاؤں گی اور کسی سے بات بھی نہیں کروں گی۔ اچھا نور، بات تو سنو، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے کھانا کھا لو۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، اور ویسے بھی ان سب کی باتوں نے میرا پیٹ بھر دیا ہے۔ ابھی میں اپنی پیکنگ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے۔ نور، ابھی تمہیں اجازت نہیں ملی، لیکن میں نے صرف بڑے پاپا اور پاپا کو بتانا تھا۔ سو بتا دیا پاپا، پرسوں آپ مجھے اسکول چھوڑنے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتہ بڑے پاپا جائیں گے یا پاپا جائیں گے، لیکن 7 بجے ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے، اور ہمیں گھر سے 6 بجے نکلنا پڑے گا۔ مس نے بولا ہے سارے بچے 7 بجے تک یہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ گھر چلی جانی ہے۔ پھر دیکھ لیا آپ نے اس لڑکی کو، ابھی کھانا بھی نہیں کھا کر گئی۔ اچھا چلو، تم پریشان نہ ہو پاپا اور چاچو، آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ ٹرپ پر جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے اسکولز اور کالج کے بھی بچے ان دنوں میں جاتے ہیں ٹرپ پر، اور لڑکوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آوارہ ہوتے ہیں۔ اس ایج کے لڑکے بہت کم بچے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم اس سے پرومس کر چکے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ پرومس توڑ بھی تو سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، پچھلے 4-5 سال سے ہم اسے روک رہے تھے، اس دفعہ روکا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ویسے بھی اس کی ٹیچر، اس کی فرینڈ اس کے ساتھ ہوں گی، اور 3 دن کی تو بات ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو، اور زیادہ کچھ بھی اپنے سر کے اوپر سوار نہ کرو۔ میں خود اسے اسکول چھوڑنے جاؤں گا، اور منڈے والے دن تو ویسے اس نے آ جانا ہے، 2-3 دن کی تو بات ہے۔ ایک تو آپ نے اسے موبائل لے کر دے دیا ہے اس برتھ ڈے پر، اور ابھی ہر وقت وہ موبائل میں لگی رہتی ہے، اور دوسرا آپ اسے ٹرپ پر بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے گا آپ پچھتائیں گے، اور پھر سب کچھ مجھے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، بار بار آفس سے کال آ رہی ہے، جاؤ تم۔ علی بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ کو ایسے ٹرپ پر نہیں بھیجنا چاہیے، ہماری بیٹی معصوم ہے، اسے دنیا داری کا نہیں پتہ، ان لوگوں کو پتہ ہے وہ کتنے تیز ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، میں باقاعدہ طور پر اس کی ٹیچر لوگوں سے بات کر لوں گا، ابھی برتن سارے سمیٹو اور چائے بنا دو۔ چلے ٹھیک ہے، ویسے آپ دونوں کی مرضی، ویسے بھی آپ نور کے معاملے میں کہاں ہمارے سنتے ہیں۔ پاپا جلدی آ جائیں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا میری جان، بس آ رہا ہوں۔ اچھا پہلے مجھے پاکٹ منی دے۔ یہ کیا، بس 5,000؟ تو بیٹا کھانا وغیرہ تو سب کچھ اسکول والوں نے کرنا ہے، اور تمہیں اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ ڈرائیور سے بولیں میرا بیگ وغیرہ گاڑی میں رکھے، میں صرف 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ بس آئی نا 2 منٹ میں گھر والوں سے مل کر آتی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بڑے پاپا آپ کہاں ہیں؟ میری جان میں ادھر ہوں، اسٹڈی روم میں۔ پاپا میں جا رہی ہوں، اچھا اپنا دھیان رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، پاکٹ منی چاہیے؟ اچھا میری جان کتنے پیسے چاہیے؟ 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اوکے دھیان سے جانا میری جان، اوکے لو یو ٹو میری بیبی۔ میری مما کدھر ہے؟ جی میں کچن میں ہوں۔ کیا ہوا مما؟ کیا ہوا ہے نور؟ پیسے چاہیے؟ کتنے چاہیے؟ جتنے آپ دے دیں۔ اچھا ویلٹ تو میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے، ابھی میرے پاس تو صرف 2,000 ہی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں میں جا کر کمرے سے لے آتی ہوں۔ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اچھا مما میں چلتی ہوں، دھیان سے جانا۔ پیسے تمہارے پاس؟ جی ہاں، نہیں ہیں تو میں تمہارے پاپا سے تمہیں لے کر دیتی ہوں۔ نہیں مما، میں نے بڑی ماما سے لے لیا ہے، آپ رہنے دیں، میں پاپا سے خود لے لوں گی۔ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ گروپ کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ جی مما، میں اپنے دھیان رکھوں گی۔ پھر میں کہہ رہی ہوں ٹیچر لوگوں کے ساتھ ہی رہنا، کیونکہ آج تم ہمارے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں گئی، اور مجھے ویڈیو کال کرتی رہنا ہر 2 گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھیے گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اور لگتا ہے آج سر نے میری انسلٹ نہیں کی۔ نور اگر میں چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دو۔ ہاں آج تو آپ کا منہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ گھر والوں نے مجھے اجازت دی ہے ٹرپ پر جانے کے لیے، ایک ہی نہیں دے رہا تو برا لگا نا آپ کو اگر میں
जाऊं ना तो तुम्हें ट्रिप से रोक भी सकता हूं, ठीक है? इसलिए बातें फजूल की ना करो। कैसे फजूल की बातें ना करो? इस दिन तो आप बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हें ट्रिप पर नहीं जाने दूंगा, ऐसा है वैसा है। देखा, मैंने पापा और घर वालों को मना लिया है। अभी आपकी इंसल्ट हो गई है ना, बुरा लग रहा है आपको? अभी बताता हूँ कैसे तुम ट्रिप पर जाती हो। अच्छा पापा, जल्दी जल्दी चलें, जल्दी काफ़ी टाइम हो गया है, मिस बार बार कॉल कर रही है। अच्छा ठीक है, क्या हो गया है? नहीं जल्दी चले ना। नूर की बच्ची, यार कितनी प्यारी पिक्स आई हैं, वीडियो भी बहुत अच्छी आई है। हाँ ये तो है यार, कितना प्यारा मौसम है ना, मौसम बहुत प्यारा है। और मैं तो देखना स्नो फॉलिंग में बहुत मज़ा करूँगी, बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाऊँगी और वीडियो भी बनाऊँगी। हाँ तुम्हारे मोबाइल जितना अच्छा है, मेरा मोबाइल तो वीवो का है, लेकिन तुम्हारा तो एप्पल वालों का है। मैं भी तुम्हारे मोबाइल से ही पिक्स बनाऊँगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम मेरे मोबाइल से ही पिक्स बना लेना, परेशान ना हो यार नूर। वो लड़का काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा है। कौन सा लड़का? ये जो हमारे स्कूल का लड़का तो नहीं लगता? हाँ ये जो हमारे स्कूल वाला कॉलेज है ना, इसी का लगता है। मैंने काफ़ी दफ़ा उसे नोटिस किया है कि जब तुम स्कूल आती हो या जाती हो ये तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन मैंने तो कभी नोट नहीं किया। तुमने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया है ना। अच्छा हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो। नहीं यार, गलत फहमी नहीं हो सकती, पिछले 3-4 मंथ से नोट कर रही हूँ। अच्छा चलो, मुझे क्या लेना है, अभी पिक्स बनाते हैं। वैसे यार होटल वालों ने खाना अच्छा दिया था। हाँ ये तो है। बच्चों ज़्यादा दूर ना जाना, सिर्फ तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं। यहाँ से जो चीज़ें तुम लोगों ने ख़रीदनी है ख़रीद लो और 2 घंटों बाद वापस आ जाना, ठीक है? चलो महक, हम भी कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं। चलो ठीक है, मुझे भी घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं। कितने पैसे हुए यार महक? मैं दूसरी शॉप पर जा रही हूँ, मुझे ब्रेसलेट वगैरह लेना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं सिर्फ ये जूते देखकर 2 मिनट में आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है बाय। ये ब्रेसलेट वगैरह और ये रिंग्स वगैरह कितने की हैं? अच्छा मैडम, आप पहले पसंद कर ले, फिर मैं रेट आपको बताता हूँ। अच्छा ये सारी चीज़ें आपकी 3000 की हो गई हैं। अच्छा मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। ओह शिट, मेरा पर्स तो लगता है महक के पास ही रह गया है, अभी पैसे कैसे दूँगी? जी भाई ये ले पैसे 3000। आपको मेरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पर्स मेरी दोस्त के पास रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप रहने दे, परेशान ना हो, मैंने आपके पैसे दे दिए हैं ना, तो आपको अभी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मेरे पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नूर मेरा नाम कैसे जानते हैं? खूबसूरत लोगों के बारे में जानना बेहतर होता है। ये मैडम आपकी चीज़ें, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं रखने। और ध्यान से, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो नीचे गिर जाती। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। नूर तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। और तुम इस लड़के के साथ? नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तुम चलो। अच्छा तुम्हारा पर्स मेरे पास ही रह गया था, मुझे पता है। ये चीज़ें तुमने कहाँ से ली? नहीं, मेरे पास कुछ पैसे थे। अभी चलो यहाँ से। मुस्कुरा क्यों रही हो, क्या हुआ? यार कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो छोटे छोटे सवाल पूछती रहती हो। चलो, वहाँ आइसक्रीम लगी हुई है, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम कितने मज़े की है। हाँ लेकिन ध्यान रखना तुम्हें फ़ीवर ना हो जाए। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें सर्दी में बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाने देते। हाँ ये तो है, लेकिन अभी तो घर वाले मेरे पास नहीं है ना, अभी तो मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। हाँ ये भी है। भैया कितने पैसे हुए? जी मैडम, आप दोनों के 500 रुपया हो गए हैं। महक रहने दो, मैं देती हूँ पैसे। नहीं यार नूर, रहने दो यार, कितने, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ पैसे। ये ले भैया 500 रुपये। चलो अभी वो लिफ्ट पर जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है। नूर यार क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है?
نہیں یار میں نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں سنبھال لوں گی۔ نہیں یار تم جاؤ نا، مجھے نہیں جانا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، یہ ساری چیزیں پکڑو، میں ہو کر آتی ہوں۔ اچھا آپ نہیں گئی؟ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے۔ چلے اچھا آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن میری دوست چلے گئے ہیں، میں آپ کے پاس یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی ضرور بیٹھیں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آکاش ہے، لیکن سب مجھے کاشی کہتے ہیں۔ او اچھا، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ جی میں FSC میں ہوں۔ اور آپ کا؟ مجھے پتہ ہے آپ میٹرک میں ہیں۔ آپ کو میرے بارے میں اتنا کیسے پتہ ہے؟ بولا تو ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے۔ مجھے تو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر پنک ہے، آپ اکیلی بہن ہیں، اور نہ آپ کا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اکلوتی ہیں، اور آپ جس جگہ رہتی ہیں اس گھر کا بھی مجھے پتہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہابیز ہے میوزک سننا اور ڈانس کرنا اور گھومنا پھرنا، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ ناولز بھی پڑھتی ہیں۔ آپ کو میری انفارمیشن کیسے ملی؟ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، یہاں تک کہ جو چیزیں آپ کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگی وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ لیکن کیوں پتہ ہے وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ چلو میں تمہیں سیدھی اور سچ سچ بات بتاتی ہوں، تمہیں پسند آئے گی۔ 2 سال سے کیا میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ پہلے اسلام آباد رہتے تھے، لیکن جب میں لاہور شفٹ ہوا تو تمہارے اسکول کے پاس جو کالج ہے تمہیں تو پتہ ہے، تو میں نے تمہیں پہلی دفعہ وہاں دیکھا جب تم گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اور تب ہی مجھے تم بہت اچھی لگی، اور 2 سال سے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تم کار میں ہی آتی تھی اور کار میں ہی جلدی چلے جاتی تھی۔ تمہارے لیے میں ہر دفعہ ٹرپ پر آتا تھا، لیکن تم ٹرپ پر نہیں آتی تھی، اس لیے مجھے ہمیشہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ لیکن اس سال میں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ تم بھی ٹرپ پر ضرور آؤ، اور دیکھو میری دعا قبول ہو گئی۔ اچھا چلو ہم فرینڈ، تو میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں تو آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اچھا چلو فرینڈ بن جاتے ہیں۔ فرینڈ تو بن سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا نمبر دے دو۔ کاش نہیں، میں تمہیں اپنا نمبر نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ آپ مجھے اپنا نمبر، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا بھی نمبر ہے میرے موبائل میں وہ صرف گھر والوں کے ہیں اور میری 1-2 فرینڈ کے ہیں بس۔ تو چلیں کوئی نہیں، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں اور نمبر کے اوپر کسی اپنی فرینڈ کا نام لکھ لیجیے گا۔ پھر تو آپ کو گول گپے پسند ہے؟ جی مجھے گول گپے پسند ہے، چلے آئیں پھر گول گپے کھاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ تم اس کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ یار کچھ نہیں کر رہی تھی، بس باتیں کر رہی تھی۔ یار دیکھو تم کچھ غلط مت کر بیٹھنا، یار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے گول گپے بہت ہی زیادہ مزے تھے، آپ کو پسند آئے؟ ہاں گول گپے واقعی بہت اچھے تھے۔ یار نور تم اس لڑکے کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ یار کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ یار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ابھی زیادہ وقت اسی کے ساتھ رہتی ہو۔ یار کیا ہو گیا ہے، وہ میرا دوست بن گیا ہے، لیکن تمہیں اپنے گھر والوں کا پتہ ہے نا، اور خاص طور پر اپنے کزن کا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو پھر اسے بتائے گا کون؟ تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو اور تم تو اسے بالکل بھی نہیں بتاؤ گی۔ ہاں ٹھیک ہے میں اسے بتاؤں گی نہیں، لیکن پھر بھی جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ بس ہماری آپس میں دوستی ہو گئی ہے، اور یہ دوستی جب محبت میں بدل جائے گی نا تو تم پچھتاؤ گی۔ اچھا اگر سوچ لو مجھے اس سے محبت ہو بھی گئی تو پھر کیا ہے؟ گھر والوں کو بولوں گی کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور وہ گھر والے شادی کروا دیں گے۔ جتنا تم آسانی سے یہ سب کچھ بول یا سمجھ رہی ہو نا، اتنا آسان ہے نہیں، اور دیکھنا تم ایک دن بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ مجھے یہ لڑکا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جتنا اچھا اور سویٹ بنتا ہے نا ویسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے لگتا نہیں یار تمہیں تو ہر لڑکا ہی برا لگتا ہے۔ ابھی چلو ویسے میں تو آج بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ بھی نہیں چلا یہ 2-3 دن کیسے گزر گئے۔ اچھا تمہاری ماما کی کال آ رہی ہے؟ آگے بھی میرے نمبر پر کال کر رہی تھی۔ ہاں بات کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے موبائل کی تو بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ نور تمہیں بالکل بھی نہیں پتہ، بندہ فون ہی کر لیتا ہے۔ میرے مما فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج تم لوگ واپس آ رہے ہو؟ جی مما آج ہم واپس آ رہے ہیں۔ کتنے بجے پہنچو گے؟ مما ابھی مجھے نہیں پتہ، ہم گاڑی میں ہیں، میں میم سے پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ جی مما میم کہہ رہی ہیں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب تم لوگ پہنچنے والے ہوگے تو مہک کے نمبر پر مجھے میسج کر دینا۔ ٹھیک ہے مما میں آپ کو میسج کر دوں گی، کیونکہ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا۔
تمہیں کھانسی ہو رہی ہے کیا؟ نہیں مما ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ نور مجھے لگتا ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اس دن تم نے میرے ساتھ آئس کریم کھائی اور اس لڑکے کے ساتھ میں نے تمہیں خود دیکھا تھا گول گپے کھاتے ہوئے، اس لیے مجھے لگتا ہے اس وجہ سے تمہارا گلا خراب ہو گیا ہے، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں بخار ہو گیا نا تو دیکھنا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھے تمہیں ٹرپ پر بھیجنے کے لیے۔ تم مجھے ڈراؤ مت اور کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی میں گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گی۔ میں جا کر جلدی پیناڈول کھا لوں گی، جس کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تمہیں پیناڈول سے آرام آئے گا یا تمہیں انجیکشن اور بوتل لگوانی پڑے گی۔ تم کچھ بھی اچھا نہیں بول سکتی۔ اچھا چلو لگتا ہے میرے بڑے پاپا آ گئے ہیں مجھے لینے۔ اپنا خیال رکھنا، بائے۔ ابھی 1-2 دن تک اسکول سے چھٹی ہے نا؟ ہاں 1-2 دن چھٹی ہے۔ تم کس دن اسکول آؤ گی؟ میں تو جمعرات کو آؤں گی۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی اسی دن آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ اچھا میری جان بتاؤ سب کچھ کیسا رہا؟ تم نے صحیح سے انجوائے کیا یا نہیں؟ جی پاپا بہت مزہ آیا، اور میں آپ کو ساری پکس وغیرہ دکھاؤں گی اور جو ویڈیو بھی بنائی ہے وہ بھی دکھاؤں گی، اور میں آپ کے لیے چیزیں بھی لے کر آئی ہوں۔ کیا؟ اچھا بتاؤ کیا لے کر آئی ہو؟ بڑے پاپا گھر جا کر بتاؤں گی، آپ میں تو ذرا بھی صبر نہیں ہے۔ اچھا میری جان گھر جا کر دکھانا۔ تمہیں کھانسی ہو رہی ہے؟ نہیں پاپا کھانسی نہیں ہو رہی، ویسے ہی مجھے لگتا ہے گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ بخار تو نہیں ہوا تمہیں؟ نہیں بخار نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں میں تو۔ پھر گھر چلتے ہیں۔ کیا حال ہے میری جان؟ جی مما میری بڑی ماما میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ سنائیں کیا حال ہے؟ دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، رات کے 8 بج گئے ہیں اور ابھی تم لوگ آئے ہو۔ مما ابھی میں تھوڑی نا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، وہ تو ڈرائیور اتنا سلو چلاتا ہے نا میں بتا نہیں سکتی۔ اچھا شکر ہے ڈرائیور میں تو عقل ہے، وہ آہستہ گاڑی چلاتا ہے۔ اچھا ابھی تم آرام کر لو۔ نہیں میں پہلے آرام نہیں کروں گی، میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں جو میں لے کر آئی ہوں۔ اچھا تم کیا کھاؤ گی؟ مما مجھے بھوک نہیں ہے، ہم باہر سے ہی کھا کر آئے ہیں، میم نے ہمیں باہر سے ہی کھانا کھلایا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے پانی تو پیو۔ اچھا پی لیتی ہوں۔ مما بڑی ماما میں آپ لوگوں کے لیے سندھی شالز لے کر آئی ہوں، سندھی چادریں پیاری ہیں نا؟ ہاں بہت ہی اچھی ہیں مما، یہ آپ کے لیے اور بڑی ماما آپ کے لیے، کیسی لگی آپ کو؟ بہت ہی اچھی ہیں بابا اور بڑے پاپا، میں آپ کے لیے واسکٹ لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں ایک واچ بھی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، آپ کو کیسی لگی ہے؟ دونوں چیزیں یہ بہت ہی اچھی ہیں، سندھی واسکٹ بھی بہت اچھی ہے۔ ہاں تو ہمارے لیے ایک چیز لے کر آئی ہوں، لیکن اپنے دونوں پاپا کے لیے 2 چیزیں لے کر آئی ہوں۔ ہاں تو کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا اس لیے۔ اچھا تو بتاؤ علی کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ ان کے پاس سب کچھ تو ہے، انہیں میری گفٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نور بری بات ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، تو تمہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں سب کے لیے چیزیں لے کر آئی ہو، اس کے لیے بھی لانی چاہیے تھی۔ ماما میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا آپ سب مجھے سمجھ لیتے ہیں، آف کورس وہ بھی میری فیملی کا ہی حصہ ہے، ان کے لیے بھی لے کر آؤں گی نا، پھر تم کیوں تنگ کرتی ہو؟ پہلے ہی بتا دینا تھا نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ابھی مجھے نہیں پتہ انہیں میری چیز لائی ہوئی پسند آئے گی یا نہیں، لیکن میں ان کے لیے ایک پین لے کر آئی ہوں۔ پین جتنا سمپل لگتا ہے اتنا ہے نہیں، یہ پین آٹومیٹک ہے اور اس میں انک وغیرہ یا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ مطلب لائٹ وغیرہ نہ ہو، اس کی ٹارچ یہاں لگی ہوئی ہے اور اندھیرے میں بھی آپ اس سے لکھ سکتے ہیں۔ واہ بہت ہی پیارا پین ہے۔ ویسے نور ویسے سب کے لیے بہت ہی اچھی چیزیں لائی ہو، لیکن
جو علی کے لیے چیز لائی ہے نا وہ سب سے بہترین ہے۔ ہاں تو مجھے پتہ تھا، ویسے تو ان کی ناک پر کوئی چیز نہیں آنی، اس لیے مجھے پورا ایک دن لگ گیا علی کا گفٹ ڈھونڈنے میں۔ ایک دن لگ گیا تمہیں؟ نہیں مما، باقی سب کے گفٹ میں نے جلدی لے لیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ان کو کیا دوں، کیونکہ اگر انہیں پسند نہ آتا تو انہوں نے کون سا یوز کرنا تھا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن مما ایک بات ہے جس کے لیے آپ جو کچھ مرضی لے آؤ، جتنا مرضی اچھا لے آؤ، لیکن کوئی آپ کو یہاں تھینک یو نہیں بولے گا۔ شکریہ تمہارا۔ دیکھو شکریہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی احسان کر رہے ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، ویلکم۔ اچھا مما، ابھی میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے نیند بہت آ رہی ہے۔ اچھا آرام سے سو جانا۔ نور ابھی تک سوئی ہوئی ہو، اٹھ جاؤ نا۔ نور تمہیں تو بخار ہے۔ نہیں مما، مجھے بخار نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نور نہیں، تمہیں بخار ہے۔ ابھی میں گھر میں سب کو بتاتی ہوں۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سا بخار ہے۔ ذرا سا بخار نہیں ہے، دیکھو تمہارا رنگ بالکل پیلا ہو گیا ہے اور ہاتھ پاؤں دیکھو کتنے آگ کی طرح تپ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا، مجھے پتہ تھا یہ اپنا دھیان وہاں نہیں رکھے گی۔ جب یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے تب بھی نہیں ہماری سنتی، اتنی مشکل سے اسے روکتے ہیں، تب تو کوئی کہنے والا سننے والا بھی نہیں تھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اور بیٹے، اچھا تم تو چپ کر جاؤ، ابھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ نہیں بڑے پاپا، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں پیناڈول کھا لوں گی تو بالکل صحیح ہو جاؤں گی۔ بیٹا جتنا تمہیں بخار ہے نا، تم پیناڈول سے نہیں صحیح ہوگی۔ اور دیکھیں الٹی بھی آ گئی ہے۔ میں تو پہلے بھی اس حق میں نہیں تھی، جو تم دونوں کے پاپا ہی نا، وہی ہماری بات نہیں مانتے۔ ابھی دیکھیں اس کا دل بھی خراب ہو گیا ہے اور اسے الٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ کتنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور باہر کی 3 چیزیں کھا کر اس کا یہی حال ہونا تھا۔ پاپا اچھا میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا ہے۔ رضا آ گیا ہے؟ اچھا بھائی کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو؟ یار تم ہی دیکھو بار بار الٹیاں کر رہی ہے، اسے بخار بھی ہے۔ رضا انکل مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے ہی میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اچھا چلو میری جان، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذرا سا بس میں چیک کر لیتا ہوں۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ بخار ہے، اتنا ہے 103۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ کو، اس کا فیور بہت ہی زیادہ ہے اور پیٹ وغیرہ بھی اس کا خراب ہو گیا ہے۔ ہاں باہر سے لگتا ہے زیادہ چیزیں کھائی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں الٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ ہم مسلسل 2 گھنٹے سے الٹیاں کر رہی ہے اور آنکھوں سے دیکھیں ابھی اس کے آنسو جاری ہو گئے ہیں، بار بار اس کی ٹانگیں بھی واش روم میں جا جا کے تھک گئی ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے ابھی اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ہسپتال میں؟ لیکن کیوں؟ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا تم لوگ پریشان نہ ہو،
तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन हो जाएगी ठीक। अगर 1-2 दिन अस्पताल रहेगी तो वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगेगा तो बेहतर हो जाएगी। चले फिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ अली बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अस्पताल नहीं जाना। प्लीज़ रज़ा अंकल, मुझे अस्पताल नहीं जाना। आपके पास जो भी मेडिसिन है मुझे दे दें। आपको पता है ना मुझे अस्पताल, अच्छा मेरी जान मुझे पता है तुम्हें अस्पताल पसंद नहीं है, वहाँ की स्मेल पसंद नहीं है, तुम्हें वहाँ से डर लगता है। लेकिन देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अगर अस्पताल नहीं जाओगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा तो डॉक्टर्स अभी कहाँ हैं? जी आप वेट करें, वो बस आ रहे हैं। अच्छा अभी इसकी उल्टियाँ रुकी हैं कि नहीं? हाँ सिर्फ 2 दफ़ा की है। चलें फिर ड्रिप लगा देते हैं उसे। नहीं मुझे ड्रिप वगैरह नहीं लगानी, मैंने आपसे पहले भी बोला था। नूर बेटा परेशान ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, सिर्फ हल्का सा दर्द होगा और बाद में तुम अपना हाथ ना हिलाना तो ज़रा भी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें ड्रिप का। लेकिन मैंने जब आपको बोला है कि मुझे ड्रिप वगैरह या इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना तो नहीं लगाना। आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? तुम कैसे बात कर रही हो रज़ा अंकल से? मुझे नहीं लगानी। और अली भाई आप तो चुप रहें, मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान लेती और ना चुप कर जाती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होनी थी। और आप लेकर आए इंजेक्शन वगैरह, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं लगाती। मम्मा पापा प्लीज़ ऐसा मत करें ना, तुम तो नूर बात ही ना करो, एक दफ़ा ठीक हो जाओ फिर हम तुम्हें बताएंगे। अभी तो तुम इस हालत में भी नहीं हो कि हम तुम्हें डांट सकें। मम्मा पापा प्लीज़ आप बाहर चले जाएं और चाचू आप भी बाहर चले जाएं, क्योंकि आपको पता है ये आराम से तो ड्रिप का इंजेक्शन वगैरह लगाएगी नहीं, इसके साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी और शायद वो आप देख ना सके, इसलिए बेहतर होगा आप बाहर चल जाए। देखो बेटा अली, तुम ज़बरदस्त ना फिर देखना, तुम आराम से इंजेक्शन लगाना। इतनी क्या चीख रही हो? मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तकलीफ़ होती है तो फिर आप मेरी क्यों नहीं सुनते? तुम्हें भी सुननी चाहिए थी ना, जब मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था। चुप कर जा रोज़ अंकल, आप ड्रिप लगाएं। अच्छा अली तुम पता है इधर उधर हुई हाँ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आप फिक्र मत करें, मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। लगता है नूर की अंदर से चीखें आ रही है, कितनी तकलीफ़ में है मेरी बेटी। हाँ ये तो होना ही था, लेकिन अभी वो ठीक हो जाएगी। आप बहुत बुरे हैं, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो तो मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अली तुमने बहुत ध्यान से इसे पकड़ा है, अभी इंजेक्शन भी ड्रिप भी लगानी है, लेकिन ध्यान रखना कि अपना हाथ ना हिलाए। जी रज़ा अंकल आप परेशान ना हो, मैं ध्यान से पकड़ूँगा। तो बिल्कुल एक जानवर की तरह हो। और मैं कुछ कहना था, कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है, क्योंकि शादी तुम्हारे साथ होनी है, इसलिए पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुद पर तरस खाने पड़ेगा। बुरा सलूक किया है, अगर मैं अभी ड्रिप ना लगाता, इंजेक्शन ना लगाता, तुम्हें पता चलता तुम्हारे साथ क्या होना था। तुम्हारी और ज़्यादा तबीयत ख़राब पहुँचानी थी। चलो फिर आपकी शक्ल भी नहीं देखूँगी, शक्ल तो अभी तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मम्मा पापा से बोल दिया है कि हमारी शादी अभी जल्दी होगी। क्या? हाँ वो ठीक है जी, अभी बेहतर है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, अगर वो 2 दिन अस्पताल में रहेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे भी अली ने बहुत अच्छी तरह से संभाला था, घर लेकर जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। नूर चले शॉपिंग पर जाते हैं। मुझे नहीं जाना। नूर क्या हो गया है? इस संडे तुम्हारी मेहंदी है अली के साथ। मम्मा मैंने आपसे बोला था मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं इसकी शादी नहीं करूँगी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ मैं मानती हूँ कि अभी बहुत जल्दी हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन अली ने बाहर चले जाना है और वो और हम सब घर वाले चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ वहाँ चली जाओ। क्योंकि तुम्हें ज़रा नहीं है और चुपचाप मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। मुझे शॉपिंग नहीं करनी जाना। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अपनी ही मर्ज़ी से कुछ ले आती हूँ। नूर क्या हुआ, बार बार कॉल क्यों कर रही थी? तुम्हारी और अली भाई की शादी है संडे को। अच्छा चलो ठीक है, फिर मुबारक हो। मुझे भी शादी पर बुलाओगी कि नहीं? तुम्हें यहाँ मस्ती सूझ रही है और मैंने तुम्हें सब कुछ बताया भी है कि काशी के बारे में, लेकिन यार अभी मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। अभी भुगतो यार, हमें 3 महीने हो गए हैं एक दूसरे से बात करते हुए। अभी मैं उसे पसंद करती हूँ और वो तो मुझसे मोहब्बत करता है।
اور میں علی سے شادی بالکل نہیں کروں گی۔ تو کرنی تو پڑے گی تمہیں، میں نہیں کروں گی، اور مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں نہیں کروں گی۔ اچھا پھر بات کرو اپنے کاشی سے کہ وہ کیا کہتا ہے تمہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بائے۔ اچھا نور تم رو تو نہیں، دیکھو ہم کوئی مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتے، وہ میری اور تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا میرے پاس ایک حل ہے، کیا بتاؤ؟ دیکھو تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور جیسا تم نے اپنے علی بھائی کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی کبھی نہیں مانیں گے، اور وہ بہت غصے والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں بھاگ جائیں۔ کیا؟ ہاں دیکھو کل رات تمہاری مہندی ہے، اس لیے تم اپنا سامان وغیرہ سارا کچھ لے لینا، اور جویلری وغیرہ بھی، اور اس طرح ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور دور جا کے کہیں زندگی شروع کر لیں گے۔ اس کے بعد تمہارے گھر والے آہستہ آہستہ مان جائیں گے۔ دیکھو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر مجھے یہ بھی کرنا پڑے تو میں کر لوں گی، لیکن مجھے علی بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ تو چلو ٹھیک ہے، اور پیسے وغیرہ اور جویلری وغیرہ بھی ساتھ لے لینا، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور سٹارٹنگ میں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ماما اور بڑی ماما نے میرے لیے کافی زیور بنا کر رکھا ہے، میں وہ بھی لے آؤں گی۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ علی میری بات سنو، کیا ہوا؟ چھوٹی ماما آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نور گھر میں نہیں ہے۔ ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کمرے میں ہی ہوگی۔ دیکھو میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی جگ حسائی ہو، اس لیے میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ تمہارے چاچو پاپا کو بھی نہیں بتایا، اور میں نے باجی سے بھی نہیں کچھ کہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے۔ لیکن دیکھو اسے ڈھونڈ لو، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ماما آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ڈھونڈوں گا، مجھے لگتا ہے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ یہ دیکھو یہ مجھے سب کچھ مہک نے تصویریں بھیجی ہیں، میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ لالچی ہے، کیونکہ مہک کے والد اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ بہت دیر جیل میں بھی رہ کر آیا ہے۔ وہ چوری چکاری کرتا ہے اور ایک گنڈا ہے۔ اچھا ماما پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ نور کی بچی ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ چھوٹی ماما آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیے گا، میں اسے بس 2 گھنٹوں میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اور جو بھی پوچھے آپ سب سے یہی بولیے گا کہ وہ ابھی پارلر گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن دھیان سے جانا۔ اچھا چھوٹی ماما فکر مت کریں۔ علی بھائی آپ یہاں دیکھیں، میں نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا، کیونکہ جب میں نے آپ سے بولا تھا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو گھر والے بالکل نہیں مان رہے تھے، اس لیے مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ نور مجھے تمہارا کوئی لفظ نہیں سننا، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کروں گی۔ میں تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے اسے تو میں دیکھ لوں۔ آپ اسے مار کیوں رہے ہیں؟ چھوڑیے اسے۔ کاشی علی سر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ گاڑی میں جا کر نور کو بند کر دو۔ ٹھیک ہے سر، دروازہ کھولیں پلیز، گاڑی کا دروازہ کھولیں۔ سر مجھے لگتا ہے جتنا آپ نے اسے مارا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ جی بیٹا میں آ گیا ہوں، تمہارا فون آیا تھا مجھے، اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اس کاشی نامی گنڈے کو پکڑا، بہت دیر سے ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سن لیا نور، ابھی اپنے
کانوں سے، تم نے یہ ایک چور تھا، اور جو تم اتنا زیادہ زیور اور پیسے لے کر آئی ہو نا، اس نے وہ بس لینے تھے اور بعد میں تمہیں چھوڑ دینا تھا۔ یہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنے دوست کے بابا سے پوچھ لو۔ جی بیٹا، علی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم کافی عرصے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں لگتا تھا یہ ایک نئے شکار کی تلاش میں ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم اس کا شکار بنے، لیکن دیکھو ابھی سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ارے علی کا تو تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی ہے۔ چلو ابھی اسے پولیس اسٹیشن لے کر جاؤ اور کوشش کرنا کہ یہ کبھی بھی بچ نہ سکے، پوری زندگی جیل میں سڑے۔ جی علی سر، جیسا آپ نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن جو بھی ہو، بے شک وہ غلط انسان تھا، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ نے پھر میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے، ابھی دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ بھی غلط قدم مت اٹھانا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اور ابھی تمہاری شادی ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہوگی، اور دیکھتا ہوں میں اس شادی کو کون روکتا ہے۔ چلو صحیح، مہندی بہت اچھے سے ہو گئی ہے، آپ بہت برے ہیں، وہ تو میں جانتا ہوں۔ اچھا کیا جو تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ اگر میں ابھی والوں کو سب کچھ بتا دیتا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، پھر دیکھتا کہ کیسے بابا اور ماما کیسے تمہیں بلاتے، وہ تو پوری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھتے۔ اور کل تم میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی، پھر دیکھتا ہوں میں مجھ سے کون بچاتا ہے، اور پوری زندگی ابھی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں کل نکاح کے وقت مولوی صاحب کے سامنے یہ کہوں گی مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، نکاح تو تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے دونوں بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مولوی صاحب کیا آ گئے ہیں؟ اور نور؟ جی علی اسے کہہ رہا تھا کہ وہی اسے پارلر سے لے کر آئے گا۔ ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا، وہ اسے پارلر سے لے کر آئے گا تو بہتر ہوگا، اور ویسے بھی ابھی دونوں میں کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ چلو سب کچھ بہتر ہو گیا۔ جی ابھی آپ باہر جائیں، کیونکہ میڈم کے کپڑے ہم نے چینج کرنے ہیں، وہ ریڈی تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی لہنگا پہننے والا رہ گیا ہے، اور آپ کے سامنے ہم اسے لہنگا نہیں پہنا سکتے۔ میرے سامنے کیوں نہیں پہنا سکتے؟ ہاں صحیح کہا، بلکہ تم لوگ باہر جاؤ، میں خود اسے لہنگا پہناؤں گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا تم لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم دونوں کزن ہیں، اور کچھ دیر بعد ہمارا نکاح بھی ہونے لگا ہے، اس لیے میں اپنی دلہن کو خود
تیار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تیار تو تم لوگوں نے خود ہی کر دیا ہے۔ ابھی بس لہنگا رہ گیا ہے اور میں خود اسے لہنگا ڈالوں گا۔ چلے ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ میرے پاس نہ آئے ورنہ میں چلاؤں گی۔ چلو ویسے بھی کون کمرے میں آئے گا، چلاؤ تمہیں ابھی۔ میں لہنگا ڈالوں گا، مجھے نہیں ڈالنا لہنگا، اور آپ کے ہاتھوں سے تو میں کبھی نہیں ڈالوں گی۔ چھوڑے میرے بازو، درد ہو رہا ہے۔ ابھی یہ ہاتھ پوری زندگی کے لیے میں نے تھاما ہے تو کبھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، مجھ سے تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے بھلا، میں تو تمہیں شروع سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تب میں 7 سال کا تھا۔ تب پہلی آواز جو میرے کانوں میں پڑی تھی وہ یہی پڑی تھی کہ علی کی دلہن پیدا ہوئی ہے۔ تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا اور اپنے دل کی مرضی کروں گا۔ اور رہی بات تمہاری محبت کی، یہ تو مجھے پسند کرتی ہو کہ نہیں تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ میں خود کپڑے پہن لوں گی۔ نہیں میری جان، کپڑے تو میں ہی تمہیں پہناؤں گا، پر ہماری شادی کا یہ لہنگا ہے تو سو یہ میں ہی تمہیں پہناؤں گا۔ لیکن مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میری جان کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، تو میں کون سا کہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑو۔ اور دیکھو اپنی آنکھیں بند کر لو، بعد میں مت شرمانا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، کوئی بات نہیں، مجھے اس نفرت سے محبت ہے۔ آپ میرے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اگر ہاتھ نہیں باندھوں گا تو تم اتنی آسانی سے لہنگا تھوڑی نہ پہنو گی۔ اور ایک بات، کیوں تمہارا جسم بہت پیارا ہے میری سوچ سے زیادہ۔ آپ بہت گندے ہیں، یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا۔ تمہارا جسم تو ایسے ہے جیسے پھولوں کی طرح، اور دیکھو تمہارے لیے میں تحفہ بھی لے کر آیا ہوں۔ یاد ہے یہ وہی چیز ہے جو میں نے تمہیں بولا تھا کہ نیچے پہنا کرو، انڈر ویئر اور انڈر گارمنٹس۔ کتنی فٹ آئی ہیں، دیکھو مجھے تو تمہارے سائز کا بھی پتہ تھا۔ تم اس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ایک پری کی طرح۔ چلو ابھی لہنگا بھی ڈال دیتا ہوں، واقعی تم میری شہزادی لگ رہی ہو، بلکہ ایک پری کی طرح۔ اور میں آج اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے ابھی اتنی نفرت نہیں کرتی، کیونکہ میں نے تمہاری جان ایک برے انسان سے بچائی ہے اور گھر والوں کے سامنے بھی تمہاری عزت رکھ لی۔ یہی بات ہے نا؟ لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا تھا اس لیے میں نے سب کچھ کیا، لیکن مجھے دکھ بھی بہت ہوا کہ جب تم نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ گھر والے تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن تم نے اس پیار کا فائدہ اٹھایا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی میں، وہ تو مجھے اس نے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بات یاد رکھنا، زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو ہم کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ سوری، کوئی بات نہیں، اور تم فکر مت کرو، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان میں ہی رہے گی۔
اور کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے یہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے میری بیوی، میری دلہن کو غلط نظروں سے دیکھیں۔ کیا ابھی بھی مجھے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں، اور آج تو ہماری فرسٹ نائٹ ہے، تو اس دن کا میں نے بہت انتظار کیا۔ اور ابھی چپ کر کے لیٹ جاؤ اور بولنا بالکل نہیں، کیونکہ ابھی جو میں کروں گا اس سے تمہیں تھوڑا درد تو ہوگا، لیکن یہ میرا